الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المبين المتين الكريم وصدق ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین و فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں آج آپ کو حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت بتاؤں گا۔ اس سے پہلے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گتارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات گرامی قدوہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سبب حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ لیکن آج کل لوگ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کرامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مرید تھے، وہ مرید شکار کیا کرتے تھے، انہیں شکار کرنا پسند تھا۔ ایک دن وہ شکار کر رہے تھے ہرن کا، تو وہ جب انہوں نے ہرن کے گولی ماری تو وہ نشانہ چوک گیا اور وہ گولی ایک انسان کو جا کر لگ گئی۔ اب وہ گولی جس انسان کو جا کر لگی وہ انسان مر گیا۔ اب اس کے قتل کے الزام میں انہیں اگلے دن پھانسی دی جاتی، یعنی اعلیٰ حضرت کے جو مرید تھے انہیں اگلے دن پھانسی ہونے والی ہے۔ اب وہ اپنے گھر جاتے گئے، اپنے گھر پر سو جاتے گئے۔ اب وہ جب سو جاتے گئے تو رات کو ان کے خواب میں ان کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آتے گئے اور کیا کہتے گئے اے میرے مرید سنو، ابھی تمہاری موت نہیں آئی ہے، ابھی تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، اتنا کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب اتنا کہہ دیا اپنے مرید سے تو ان کے مرید اگلے دن انہیں پھانسی کے لیے لایا گیا تو سب سے کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، مجھے تم نہیں مار سکتے، ابھی تم مجھے نہیں مار سکتے، سب سے یہی بات کہہ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ انہیں پھانسی دی جانے والی تھی کچھ ہی دیر میں اور وہ یہاں مسکرا رہے تھے۔ جب پھانسی کے لیے لے جایا گیا تو خبر ملی کہ رانی وکٹوریہ جو تھی ان کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی لوگوں کو پھانسی ہونے والی ہے ان سب کی پھانسی کو روک دیا گیا ہے۔ یہ ہے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کرامت ہے کہ اپنے مرید کو پہلے ہی آ کر بتا دیا کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ حضرات گرامی، حضور اعلیٰ حضرت کی تو بے شمار کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر ایک بھکاری آتا ہے اور کہتا ہے، دروازے پر آकर کہتا ہے کہ مجھے 5 روپے دے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اب اتنا سننا تھا، میرے حضور فاضل بریلوی گھر کے اندر سے ہی دروازے پر آئے اور اس بھکاری سے کہنے لگے سنو، تم 5 کی جگہ 10 لو، جتنے چاہیں اتنے پیسے لے لو، لیکن مجھے بات نہ کہو کہ میں تمہارے گھر کا تختہ پلٹ دوں گا۔ حضرات گرامی، اتنا کہنا تھا کہ حضرات گرامی حضور اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بات نہ کہو، یہ تمہارا جو تم یہ لفظ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی میں
دخل اندازی نہ کرو، تم جتنے چاہیں اتنے پیسے مجھ سے لے لو۔ اب اتنا سننا تھا، اندر سے ان کی ماں کی آواز آئی، اے بیٹا تم بھکاریوں سے زیادہ منہ نہیں لگتے، بھکاریوں کے زیادہ منہ نہیں لگتے، وہ جتنے روپے مانگ رہا ہے اتنے روپے دے دو۔ حضرات گرامی حضور اعلیٰ حضرت کہتے گئے پیسوں کی بات نہیں گئے، وہ جتنے چاہیں اتنے روپے مجھ سے لے لے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ جو جملہ اس نے کہا گئے یہ جملہ غلط کہا گئے۔ حضرات گرامی اتنا کہنا تھا، وہ پھر سے وہی آدمی یہ بات کہتا گئے، وہ بھکاری پھر سے یہ بات کہتا گئے، مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے 5 روپے دے دو ورنہ تمہارے گھر کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اب وہ اتنی بات کہتا گئے، ادھر حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن کا دور تھا، حضور مفتی اعظم ہند اپنی چھت پر کھیل لگے تھے، حضور مفتی اعظم ہند کا پیر پھسل جاتا گئے، آپ منہ کے بل گر جاتے گئے۔ اب ادھر اندر سے آواز آتی ہے، ان کی ماں بھی چیخ پڑتی ہے، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہتی ہے، بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بھکاری کے زیادہ منہ نہ لگو، اس کے منہ لگنا بیکار ہے۔ دیکھو تمہارے بیٹا مصطفیٰ رضا خان گر گیا گئے۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنا سنا، ان کی ماں کہتی ہے تمہارا بیٹا گر گیا گئے، اس کے چوٹ لگ گئی ہے۔ حضرات گرامی جب اتنا کہا تو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے گئے، کہتے گئے ایک مصطفیٰ رضا کیا، اگر 10 مصطفیٰ رضا بھی میرے پاس ہوتے تو میں انہیں بھی قربان کر دیتا، لیکن حضور کی گستاخی برداشت نہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی جب میرے حضور اعلیٰ حضرت کہتے گئے، جب حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا، ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان اٹھ کر آئے اور اعلیٰ حضرت سے چپٹ گئے، بولے ابا جان آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے، مصطفیٰ رضا خان کو ذرا سی خروچ بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، منہ کے بل گرے لیکن ذرا سی خروچ بھی نہیں آئی۔ حضرات گرامی اب بھکاری سے جب اتنا کہا، بھکاری نے پھر سے وہی بات کہی کہ گھر کا تختہ پلٹ دوں گا۔ امام احمد رضا کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، بولے اے بھکاری سن، تو گھر کا تختہ پلٹنے کی بات کرتا گئے۔ امام احمد رضا نے اپنا پیر آگے بڑھایا اور اپنی جوتی اس شخص کو دے دی، اس بھکاری کو دی، کہا کہ اے بھکاری سن، تو میرے گھر کا تختہ پلٹنے کی بات کرتا ہے، تو جوتی کو پلٹ کے دکھا دے۔ اب وہ بھکاری ایک ہاتھ سے زور لگاتا گئے لیکن نہیں پلٹ سکا، دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا گئے لیکن نہیں پلٹ سکا، اپنی پوری طاقت لگا دیتا گئے لیکن وہ اس جوتی کو نہ پلٹ سکا۔ حضرات گرامی وہ جوتی کو نہ پلٹ سکا۔ اب اس کے بعد وہ بھکاری جوتی کو کہیں چھوڑ کر پیچھے ہو گیا، وہ پلٹ ہی نہیں سکا، اب وہ پیچھے ہو گیا اور امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کہتا گیا، اے مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے اسی لیے میں تمہارا جوتا نہیں پلٹ پا رہا، تمہارے پاس کوئی جادو ہے اسی کی بنا پر یہ جوتا یہاں پر جم گیا گئے۔ حضرات گرامی میرے امام نے کہا، اے سن، اے بھکاری تو سن، میرے پاس کوئی جادو نہیں، میں کسی جادو کی بنا پر یہ نہیں کہہ رہا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کس کی؟ مدینے والے مصطفیٰ کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب حضرات گرامی اب جو لوگ گلی میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں تو ان سے آپ ڈرا نہ کریے، ان سے بالکل بھی مت ڈریے، ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ کرتا ہے، ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کرتا ہے۔ حضرات گرامی ایک بزرگ آدمی تھے، وہ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اسی گاؤں کے بالکل ٹھیک برابر میں ایک ندی تھی۔ اب وہ ندی میں ایک دم بہت پانی آتا گئے، اس پانی آنے کی وجہ سے تھوڑا پانی کٹ جاتا ہے، یعنی تھوڑا پانی گاؤں کی طرف کو آ جاتا ہے، ہلکے ہلکے پانی گاؤں کی طرف کو آ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے اور امام اس بزرگ شخص کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے حضرت پانی ندی ہے جو اپنے گاؤں کے برابر میں ندی ہے، اس میں بہت پانی آ گئے اور وہ پانی کٹ کے ہمارے گاؤں میں آ رہا گئے، کچھ کیجئے۔ ان بزرگ شخص نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور جہاں سے پانی کٹ رہا تھا اس جگہ پر گئے، وہاں لاٹھی رکھ کر اور پانی کی رستہ بنانے لگے۔ اس کے بعد وہ جتنی رستہ بنا رہے تھے کہ پانی گاؤں میں آ جائے اتنا ہی پانی ندی کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ندی اور راستہ بنا رہے گئے تو لوگوں نے کہا ہم نے اس بڈھے کو بتایا کہ بیکار، ہم نے اس بڈھے کو بیکار بتایا یہ تو اور ہمیں مروانے کی سوچ رکھا گئے۔ سارے لوگوں نے اپنے گھر خالی کیے اور بھاگنے لگے۔ اب اس کے بعد جب ایک دم پورا پانی جب ختم ہو گیا، وہ بزرگ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جب لوگوں کی طرف واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے گئے تھے؟ کہا میں پانی بند کرنے گیا تھا۔
لوگوں نے کہا آپ جب پانی بند کرنے گئے تھے تو پانی کی راستہ کیوں بنا لگے تھے؟ تو ان بزرگ شخص نے کیا کہا؟ بزرگ شخص کہتے گئے جب میں نے اپنی لاٹھی وہاں رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے پاک پروردگار عالم یہ پانی اگر اپنی مرضی سے آ رہا گئے تو اسے روک دے، اگر یہ تیرے حکم پر آ رہا گئے تو میں تیرے کام میں مدد کرتا ہوں، اب میں تیرے کام کو آسان کرتا ہوں، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ اب آپ یہ مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل ہے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں خالی مطلب اور مدد کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ پھر بھی ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب حضرات گرامی کہا کہ میں اور تیرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ شخص سے کہا، بزرگ شخص کہتے ہیں لوگوں سے کہ مجھے ایک آواز آئی کہ اے بندے، اے میرے بندے تو کیا چاہتا آگے؟ تو بزرگ شخص کہتے ہیں، گاؤں والوں کو بتاتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اے پاک پروردگار عالم تو اس پانی کو روک دے۔ جب وہ بزرگ شخص نے اتنا کہا تو پانی نے اپنا رخ لے دیا، پانی نے ندی کی طرف اپنا رخ لے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔